اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوال ہوا کہ کیا عرفان عملی اور سیر و سلوک میں ریاضت لازمی ہے، اور کیا واجب عبادات کے علاوہ بھی کوئی ریاضت ایک انسان کو کرنا ہوگی؟ عزیزان محترم، اس نقطے کو یا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم اس بات کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاضت سے کیا مراد ہے، کون سی ریاضت درست ہے اور کون سی ریاضت نادرست ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز انسان کے لیے لذت، سرور اور خوشحالی کا باعث بنے، انسان اس شے کو ترک کر دے، اس چیز کو ریاضت کہتے ہیں۔ پس ریاضت کسے کہتے ہیں؟ لذات کو ترک کرنا، سرور سے دوری اختیار کرنا، خوشی سے دوری اختیار کرنا، اپنے وجود کو لذتوں سے، سرور سے، بہجت سے، خوشحالی سے دور کر کے رکھنا، یہ چیز ریاضت ہے، یعنی کٹھن نام ہے۔ انسان مال دنیا سے محبت کرتا ہے، ریاضت مال دنیا سے دوری کرنے کا نام ہے۔ انسان دنیاوی مقام سے، پوسٹ سے، منصب سے محبت کرتا ہے، ریاضت اس دنیاوی مقام سے دوری کرنے کا نام ہے۔ انسان معاشرے میں شاگرد پروری اور شاگردوں کی تربیت کرنے کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میرے 10-12 شاگرد ہوں، میں ان کی تربیت کروں، وہ میرے آگے ایسے پھریں جیسے انسان کے اطراف میں اس کے مرید گھومتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت اور انسان کا نفس اس بات کو پسند کرتا ہے۔ ریاضت کیا ہے؟ ریاضت یہ ہے کہ چونکہ اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے 10-12 افراد جو ہیں وہ گھومیں، اس کو پروٹوکول دیں، تو چونکہ نفس کی یہ خواہش ہے، ریاضت یہ ہے کہ اس طرح کی شاگرد پروری سے انسان دوری کرے۔ بس یہ سب ریاضتیں ہیں، یعنی اپنے نفس کو دشواری دینا، اپنے نفس کو مشقت دینا، تکلیف دینا، لذت سے دوری اختیار کرنا، خوشی سے، وہ خوشی جو انسان کے نفس کی خوشی کا باعث بنے، انسان ان چیزوں سے دوری کر کے خود کو رنج دیتا ہے، خود کو تکلیف دیتا ہے، اس عمل کا نام ریاضت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ریاضت کیوں کرتا ہے اور ریاضت کیوں کی جاتی ہے؟ ایک عارف ریاضت کیوں کرتا ہے، ایک صوفی ریاضت کیوں کرتا ہے؟ وہاں اس گفتگو میں ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بیان کر دیا کہ ایک صوفی اگر ریاضت کرتا ہے تو ممکن ہے اس کی ریاضت کا نتیجہ جو ہے یا ریاضت کا سبب جو ہے وہ خداوند متعال کا قرب ہو اور معنوی قرب ہو اور خداوند متعال تک پہنچنا ہو۔ ایک یہ بات جو ہے وہ ممدوح ہے، ایک عارف کا بھی یہی ہدف ہوتا ہے۔ لیکن بس اوقات ممکن ہے کہ ایک صوفی کا ہدف یہ ہو کہ وہ اپنے نفس کو ریاضت دے رہا ہے اور اس ریاضت کی بنیادی وجہ لذتوں کا حصول ہے، شاگرد پروری ہے، اپنے لیے پروٹوکول ایجاد کرنا ہے، کرامات حاصل کرنا ہے، طی الارض تک پہنچنا ہے، اس نے غیب کی خبریں دینا ہے۔ اگر ان چیزوں کی خاطر ریاضت کرتا ہے تو ریاضت مذموم ہے، ایسا صوفی بھی قابل مذمت ہے۔ اور اگر عارف شخص جو عرفان تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اگر عارف ہونے کے دعوے کے ساتھ اس قسم کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہو تو در واقع یہ شخص صوفی ہے، عارف نہیں ہے، اور اس عارف نما شخص کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ اور ہم اپنے درسوں میں بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم عرفان اور عرفان نظری یا عرفان عملی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، یا کسی کی خواہش ہے کہ وہ عرفان عملی پر
عمل کرے اور اس وادی میں قدم رکھے اور ایک عارف بنے، اور اس کی خواہش کا بنیادی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اسے طی الارض آ جائے، اسے غیب کی خبروں کا علم ہونا شروع ہو جائے، لوگ اس کے پاس رجوع کریں، وہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور ان کی بیماریاں دور ہو جائیں اور ان کو شفا مل جائے، اور وہ ان کے باطن کی خبریں دینا شروع کر دے۔ اگر اس قسم کے مقصد کی خاطر کوئی شخص خداوند متعال کے قریب ہونا چاہتا ہے، خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب شیطانی غرض سے وہ اس راہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور در واقع وہ صوفی جس کی مذمت کی جاتی ہے وہ ایسا شخص ہے جس کی مذمت کی جائے گی کہ یہ عرفان اسلامی کا لبادہ اوڑھ کے شیطانی اغراض کی خاطر جو ہے وہ اس وادی میں داخل ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاضت کیوں کی جاتی ہے؟ تو عزیزان محترم، صوفی بمعنی ممدوح یا صوفی بمعنی مذموم، عارف بمعنی ممدوح یا عارف بمعنی مذموم، دونوں صورتوں میں ریاضت کرنے کا مقصد ہوتا ہے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ریاضت کہلاتا ہے، اور ریاضت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو لگام دے تاکہ جو خواہش وہ چاہتا ہے وہ خواہش اپنے نفس سے حاصل کرے، اور جو خواہش اپنے نفس سے دور کرنا چاہتا ہے اس خواہش سے اپنے نفس کو دور کر لے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے غرر الحکم میں یہ حدیث نقل ہے، 8305 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں من استدام ریاضت نفس ہی انتفع، کہ جو شخص مسلسل اپنے نفس کو ریاضت دے گا تو یہ ریاضت دینا اس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ بس ریاضت کرنا یا ریاضت دینا، اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ مذموم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو ریاضت دیتا ہے، من استدام ریاضت نفس ہی، جو شخص اپنے نفس کی ریاضت میں جو ہے وہ پائیداری لے کر آتا ہے، تسلسل لے کر آتا ہے، انتفع، تو اسے اس کام سے فائدہ حاصل ہوگا۔ الشریعت ریاضت النفس، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو شرعی احکام ہیں، یہ بھی تو ریاضت نفس ہے۔ 543 نمبر حدیث میں حضرت تمام شرعی وظائف کو ریاضت سے تعبیر کر رہے ہیں، اور یہ بھی ریاضت نفس ہے۔ پس ریاضت کا مقصد عقل اور نقل کی تائید کے ساتھ، یعنی عقل بھی انسان اس کی تائید کرے، اور اسلامی جو علوم ہے یعنی قرآن و سنت بھی اس کی تائید کرے، تو اس ریاضت کو عرفان عملی میں یا سیر و سلوک میں ہمارے عرفاء اور ہمارے علماء انجام دیتے ہیں۔ پس اپنی راہ اور اپنے وجود کو غیر خدا سے دور کرنا یہ ریاضت ہے۔ نفس مطمئنہ کی خاطر، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ بن جائے، تو انسان نفس مطمئنہ کی خاطر اپنے نفس امارہ کو اپنے پیروں تلے کچل دیتا ہے، یہ ریاضت ہے۔ انسان اپنے باطن کو نرم کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو سختیاں دیتا ہے، یہ ریاضت ہے۔ پس عزیزان محترم، ہم اپنی اس گفتگو کے نچوڑ میں اگر ریاضت کو دو قسموں میں تقسیم کر دیں کہ ریاضت دو طرح کی ہے، ایک ریاضت جسمانی ریاضت ہے، ایک ریاضت نفسانی ریاضت ہے۔ جسمانی ریاضت میں یعنی انسان اپنے جسم کو مشقت دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورزشکار ہیں، جو ورزش کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اور اپنا میچ پڑھنے سے پہلے یہ پریکٹس کرتے ہیں، یہ تمرین کرتے ہیں، اس میدان میں دوڑتے ہیں، سخت قسم کی دشوار قسم کی ورزشیں کرتے ہیں، تاکہ جب ان کا میچ پڑنے لگا ہو تو ان کا بدن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آمادہ ہو۔ یہ تمام بھاگ دوڑ کرنا، یہ اٹھک بیٹھک کرنا، یہ پش اپ کرنا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی یہ ورزشی اور ورزشکار افراد انجام دے رہے ہیں، یہ سب ریاضت ہے۔ کیوں؟ چونکہ اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے جسم کو مشقت دے رہے ہیں، یعنی ریاضت کر رہے ہیں۔ اور اخلاقی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، سلوکی اعتبار سے انسان روحانی تقویت حاصل کرنے کی خاطر
اپنے جسم کو اگر تکلیف دیتا ہے تو یہ ریاضت ہے۔ یہ شخص بھی ریاضت کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کا مخالف ٹیم سے میچ پڑے تو یہ اس وقت تیار ہو۔ پس اس کی ریاضت کا مقصد میچ میں کامیابی حاصل کرنا ہے، جبکہ ایک عارف اگر ریاضت دے رہا ہے اپنے بدن کو تو اس کا ریاضت دینے کا مقصد خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے۔ پس ریاضت بدنی یہ ہے۔ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بھی ریاضت بدنی بیان ہوئی ہے۔ مثلا انسان روزہ رکھتا ہے، وہ اذان فجر سے پہلے امساک کا آغاز کرتا ہے، کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، اور وہ غروب آفتاب کے بعد جب حمرہ مشرقیہ زائل ہو جائے اور اذان مغرب آ جائے تو انسان اس وقت افطار کرتا ہے۔ یہ جو تمام مدت انسان نے کھانے کو ترک کیا، انسان نے پانی کو ترک کیا، انسان دیکھ بھی رہا ہے کھانے پینے والی چیزوں کو اپنے اطراف میں، لیکن ان سے امساک کر رہا ہے، دوری کر رہا ہے، یہ ریاضت نفس کی بہترین مثال ہے اور ریاضت جسم کی بہترین مثال ہے۔ لہٰذا اگر بہت ہی دشوار قسم کی جو ہے وہ گرمی پڑ رہی ہو، سخت کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہو، اور ایسے میں انسان پر ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہوں، تو اب دیکھیں کہ کس قدر یہ انسان کا اپنے بدن کو ریاضت دینا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ دوسری طرف آپ دیکھ لیں، نہایت ہی سخت سردی ہے، نہایت ہی سخت سردی ہے کہ انسان دیکھے تو پانی جو ہے وہ برف سے منجمد ہو چکا ہے۔ ایسے میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے اور انسان جاتا ہے اور غسل کرتا ہے۔ یہ ریاضت بدن ہے۔ یا انسان کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ وضو کرو اور نماز فجر کو ادا کرو، تو یہ سخت سردی میں اٹھنا، بستر کو ترک کرنا، یہ ریاضت ہے۔ پھر باہر جا کر وضو کرنا، یہ ریاضت ہے۔ نماز پڑھنا، یہ ریاضت ہے۔ نیند کو ترک کرنا، یہ ریاضت ہے۔ رات کو اپنے خواب سے اور اپنے بستر سے خود کو جدا کر دینا، یہ ریاضت ہے۔ نماز تہجد پڑھنا ایک ایسے وقت میں جب انسان کا بدن نہایت ہی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کا بدن یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے، وہ سو جائے، لیکن انسان اپنے اس بدن کو تکلیف دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں اٹھو، تم نے نماز تہجد پڑھنا ہے، یہ ریاضت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں، ماہ ربیع الاول میں یا اس کے علاوہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ مسجد میں اعتکاف کرو، 3 دن جو ہے وہ دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے روزہ رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ ریاضت ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ میدان جنگ میں، دشمن تمہارے مقابلے میں ہے، یہ کلاشنکوف اٹھا کر دشمن سے مقابلہ کرو اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ شکست دو۔ ممکن ہے تمہیں کہیں گولی لگ جائے، ممکن ہے تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے، ٹانگ ضائع ہو جائے، پیر ضائع ہو جائے، ہاتھ ضائع ہو جائے، تو انسان اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جسم کو میدان جنگ میں لے جاتا ہے، ان دشواریوں کو، مشقتوں کو، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، زخم جھیلتا ہے، تاکہ خداوند متعال کے دین کا بول بالا ہو اور اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاضت ہے۔ یا اس کی ایک مثال جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ عام ہے، اور مؤمنین حضرت سید الشہداء کی زیارت کے قلب سے، دل سے بہت متمنی ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشی کریں 40 کے ایام میں۔ کیوں؟ تاکہ امام حسین کا قرب حاصل ہو، امام حسین کی معرفت نورانیہ حاصل ہو، امام حسین کی معرفت نورانیہ کے نتیجے میں خداوند متعال کی معرفت نورانیہ حاصل ہو۔ پس یہ جو کربلا سے نجف سے کربلا تک کا پیدل سفر ہے، نہایت ہی دشواریاں ہیں، نہایت ہی تکالیف ہیں، اگر ان خدمات کو اور ان جو تبرکات ہیں جو زائرین کے لیے مد نظر رکھے جاتے ہیں اور وہاں تقسیم ہوتے ہیں، ان کو اگر نظر انداز کیا جائے تو خود یہ عمل ریاضت ہے۔ تو عزیزان محترم، ریاضت جسمانیہ ہے اور ریاضت نفسانیہ ہے۔ ریاضت جسمانیہ کی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بے پناہ مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ انسان کا زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اپنے بدن کی جو محنت ہے، جو مشقت ہے، اس کو خدا کی راہ میں دے دینا، یہ بھی ریاضت ہے۔ لیکن ریاضت نفسانیہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی روحانی تقویت کی خاطر اپنی خواہشات کو اپنے پیروں تلے
کچل دے۔ خواہشات ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دکھائی دیتی ہوں، خواہشات ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے نفس کی خواہش ہے، انسان کی تمنا ہے۔ انسان اپنی خواہش کو اپنے پیروں تلے روند دیتا ہے، کچل دیتا ہے، تاکہ انسان اعلیٰ مقامات یعنی معنویت کے مقام پر پہنچے اور خداوند متعال کی شہودی معرفت حاصل کرے۔ بس معلوم ہوا کہ شریعت میں بھی ریاضت بیان کی گئی ہے، اور بعض ریاضات ایسی ہیں کہ جو شریعت میں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاضت درست اور ریاضت غیر درست، ریاضت جائز اور ریاضت غیر جائز۔ ریاضت جائز کسے کہیں گے؟ وہی ریاضت کہ جسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے، جسے خدا و رسول نے بیان کر دیا ہے، جو باقاعدہ ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ انسان ان جسمانی مشقات کو اٹھاتا ہے تاکہ انسان کی روحانی تقویت ہو اور انسان خداوند متعال کا قرب حاصل کرے۔ یہ سب جائز ہے، لیکن ناجائز ریاضت کسے کہیں گے؟ کہ انسان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف کوئی کام انجام دے، ایسا کام انجام دے کہ جسے عقل تسلیم نہیں کرتی اور عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے شریعت بھی اسی بات کا حکم دیتی ہے۔ یعنی عقل سلیم نے جو قانون بیان کر دیا ہے، شریعت بھی اسی قانون کو بیان کرتی ہے۔ شریعت اور عقل سلیم میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ بس انسان کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جو عقل جس کی مذمت کرتی ہو، کوئی بھی ایسا کام کرے جس کی شریعت مذمت کرتی ہو۔ مثلا انسان بیابانوں میں چلا جاتا ہے، 6 مہینے 1 سال اپنی زندگی کا بیابانوں میں گزارتا ہے، وہاں کھانے پینے کا لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ انسان وہاں کیا کرتا ہے؟ وہاں درختوں سے کانٹے اتارتا ہے، ان کانٹوں کو کھا کے اپنا گزارا کرتا ہے سال اور 6 مہینے، تاکہ اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے روند سکے اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر سکے۔ خوب ایسا عمل صوفی حضرات بعض انجام دیتے ہیں، اور تاریخ تصوف میں ایسی ان کی ریاضتیں درج ہیں۔ کیا اس کی اجازت دیتا ہے اسلام؟ نہیں عزیزان محترم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا مثلا بعض صوفیوں کے حالات زندگی میں ایسا آپ کو ملے گا کہ وہ کڑاکے کی سخت گرمی میں سورج کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے وجود سے جو پسینہ ہے وہ نکلے، اور ان کے وجود سے چربی پگھل کے سارے جو فرش ہے اس کو گیلا کر دے، اور اس طرح سے وہ اپنے بدن کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ریاضت۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، نہ تو عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی اسلام اس بات کی اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے تمام گرمی میں اور تمام سورج کے نیچے جو ہے وہ کھڑا رہے تاکہ اس کے بدن کو تکلیف پہنچے اور وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسلام اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا ہے۔ یا بعض صوفیوں کے حالات زندگی میں آپ یوں مطالعہ کریں گے کہ وہ سالوں سال غسل نہیں کرتے ہیں، پانی کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ مرتاض ہندوؤں کی تصاویر بعض دیکھی ہوں گی کہ ان کو چہرے کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدیوں سے پانی کے قریب نہیں گئے ہیں، یعنی نہ تو انہوں نے وضو کیا ہے، نہ ہی انہوں نے غسل کیا ہے، نہ ہی اپنے بدن کو دھویا ہے، نہ ہی اپنے لباس کو تبدیل کیا ہے۔ بعض صوفی حضرات ایسے ہی سالوں سال نہ غسل کرتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ طہارت کرتے ہیں، نہ اس کے قریب جاتے ہیں، اور گویا کہ وہ اپنے بدن کو گندا کر کے اس طرح سے اپنے بدن کو اس طرح سے بدبودار کر کے اس طرح سے اپنے بدن کو ریاضت دے رہے ہیں تاکہ روحانی مقامات حاصل کریں۔ سوال، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، یہ کام حرام ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا مثلا انسان چاہتا ہے کہ نماز تہجد پڑھے، لیکن رات کو اسے نیند آ جاتی ہے، وہ رات کو اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، غائب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں بعض صوفیوں کے بارے میں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں نمک ڈال لیتے تھے یا اپنی آنکھوں میں مرچیں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو رات بھر نیند نہ آئے، اور وہ اس طرح سے اپنے بدن کو تکلیف دیں اور تمام رات خداوند متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال کا ذکر کر سکیں۔ خوب، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں میں نمک ڈال لے یا مرچیں ڈال لے؟ نہیں عزیزان محترم، اسلام اس بات کی انسان کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا مثلا انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہیں جسے وہ راہ خدا میں انفاق کر سکتا ہے، کپڑوں کی صورت میں ہے، گندم کی صورت میں ہے،
اناج کی صورت میں ہے یا اور رقم کی صورت میں ہے، درہم و دینار کی صورت میں ہے، کرنسی کی صورت میں ہے، انسان اسے راہ خدا میں انفاق کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں راہ خدا میں انفاق کروں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مولانا صاحب تو بہت پیسے والا ہے، بہت ہی جو ہے وہ نیک کام کرنے والا ہے، تو اب میں اس شہرت کے خوف سے کہ اگر میں انفاق کروں گا تو لوگوں کے درمیان میری شہرت ہو جائے گی، تو میں اس شہرت کے خوف سے ان تمام کپڑوں کو، ان تمام اناج کو، ان تمام درہم و دینار کو لے جاتا ہوں اور دریائے سندھ میں ڈال دیتا ہوں۔ خوب، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن بعض صوفیوں کے حالات زندگی میں آپ کو ایسی ریاضت ملیں گی۔ یا مثلا انسان صوفی کے بارے میں ایسا بھی نقل ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ جاؤ، جب معاشرے میں کوئی بہت ہی جمع غفیر موجود ہو اور میں وہاں پہ آؤں تو تم سب کے سامنے مجھے اچھی طرح سے گالیاں دینا ماں بہن کی۔ تم مجھے گالیاں دو گے تو لوگوں کے درمیان میرا نفس جو ہے وہ تحقیر ہوگا، اور اس نفس کی تحقیر سے میرے معنوی مقامات میں اضافہ ہوگا۔ کیا یہ کام جائز ہے؟ عزیزان محترم، اس قسم کا کوئی کام اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ مثلا انسان درندہ حیوانات کے پنجرے میں داخل ہو جائے، ان کے سامنے چلا جائے اور کہے کہ میں شجاع ہوں، اور اپنی شجاعت کے حصول کے لیے یا اظہار کے لیے انسان خود کو مشقت دے اور درندہ حیوانات کے درمیان چلا جائے، کیا یہ ریاضت جائز ہے؟ نہیں، اسلام اس ریاضت کی انسان کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ کل ہم سے ایک سوال یہ ہوا کہ ایک عارف دوسرے عارف کو پہچان سکتا ہے یا نہیں پہچان سکتا؟ ہماری آج کی گفتگو کافی طولانی ہو گئی، اس سوال کا جواب ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان حقیقی اسلامی کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عرفان نظری کا یا عرفان عملی کا درست کانسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا تو ہم اس کی تصدیق یا تردید کے بارے میں اگر اقدام کریں گے تو وہ نادرست ہوگا۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔